افسوس یہ ہے کہ یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی لاجک دے دی جائے، کوئی بھی ریزننگ کر لی جائے، انڈیا نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کی وجوہات آپ سب بھی جانتے ہیں۔ ان کا بہار میں جو اس وقت مودی صاحب کا جو الیکشن چل رہا ہے، وہاں پر وہ جذبات اجاگر کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اندر اشتعال پیدا کی جائے۔ مجھے تو ان بیچارے انڈین دوستوں پہ، بھائیوں پہ، بہنوں پر بھی افسوس ہو رہا ہے جن کو یہ سارا ٹریپ میں لے کر ان کی ذہنوں کو مفلوج کر کے دو ملکوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان جو ہے وہ مطلب نفرت کریٹ کروائی جا رہی ہے۔ For God sake، آپ جس خدا کو بھی مانتے ہیں اس کے حوالے سے میں کہوں گا، اس کے ناطے کہوں گا کہ ڈو ناٹ اسپریڈ ہیٹ اینڈ جسٹ اسٹے کوائٹ فار دا سویلین اسپیشلی، اسٹے کوائٹ، جسٹ ٹرائی ٹو not to just spread this hate around the world. بس میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ I don't even have words. I don't know. I'm not a speaker. I'm just an actor. I'm just an artist, and that's what I want. I just don't want people to fight with each other, and it is so sad to see people dying like this in the middle of the night without any warning. You just attacked a presidential area and you killed kids, and then you calling them terrorists, and you're saying, yeah, we did the right thing, we killed the future terrorist. You're killing 7 years old the kids, and you're calling them terrorists. Look at what you have become. What kind of nation are you becoming just because of this political shit that is happening in your country? For God's sake, that's not the way. آزمائش کی اس گھڑی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انسان اپنے بارے میں قریب سب کچھ بدل سکتا ہے علاوہ دو چیزوں کے: اول جس کے ہاں پیدا ہوئے، اور دوم جس جگہ پیدا ہوئے۔ مجھے اپنی ولدیت اور وطنیت دونوں پر فخر ہے۔ ان موجودہ حالات میں جو کہ بھارت کے جھوٹ، مکر اور فریب کی پیداوار ہے، ہم تیار ہیں۔ اس کی جانب سے بڑھتے ہوئے جنگی جنون میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف میں بلکہ مجھ جیسے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں محب وطن اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے۔ اور یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی پکار ہے، کیونکہ یہ دھرتی ہماری شان آزادی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 12 لاکھ لوگوں کی قربانی کے بعد اس ملک کی صورت میں ہمیں آزادی کا ثمر ملا۔ یہ وطن، یہ مٹی، اس کا ہم پر قرض ہے، کیونکہ یہ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی میراث ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، ہم پر مسلط کی گئی ہے، لیکن اس کو اس کے منطقی انجام تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ We as proud Pakistanis stand behind our country and our government with unshakable resolve. And remember, wanting peace is our desire. It is not our weakness. اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام اور اس کے افواج کا حامی و ناصر ہو۔ نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ، آمین۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بھارت نے کل رات جو پاکستان کے اوپر نہتے لوگوں پہ، بچوں پر اور خواتین پر اور سویلینز پر راکٹ داغے ہیں اور ایک دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور سارے دنیا والے کنڈیم کرتے ہیں، جہاں جہاں مہذب لوگ رہتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ بھارت ایسی چیزوں سے اجتناب کرے گا، ورنہ دانت ہمارے بھی ہیں، کاٹتے ہم بھی ہیں، بازو ہمارے بھی تگڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، ہم پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اور یہ پاک افواج تنہا نہیں ہے اور نہ ہم تنہا ہیں، ہم ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔ 7 مئی کو پاکستان پر ہونے والے حملوں کو میں بہت زیادہ کنڈیم کرتی ہوں۔ یہ حملے نہ صرف ناجائز تھے بلکہ بالکل انہیومین تھے۔ اس مشکل وقت میں آئی اسٹینڈ ود دا پیپل۔ کسی بھی ملک، فوج یا حکومت کو یہ حق بالکل بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے کسی دوسرے خود مختار ملک پر اس طرح حملہ کرے۔ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، خاندان اجڑ گئے، باپوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے۔ کس لیے؟ دنیا اب اور خاموش نہیں رہ سکتی، جواب مانگنے ہوں گے، سچ سامنے لانا ہوگا۔
یہ وقت ہے کہ ہم سیاست سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کریں. یہ وقت ہے کہنے کا اب بس, انف از انف. ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو انڈیا سے یا بھارت سے یا جو بی جے پائزڈ انڈیا ہے یا مودی کے فیشسٹ رجیم کے نیچے کام کرتا ہوا انڈیا ہے, اس سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے کہ پاکستان کے بارہا کہنے کے باوجود کہ جی نیوٹرل پروب کیا جائے, نیوٹرل ایجنسیز کو لایا جائے اور دیکھا جائے کہ پاکستان کی اس میں کوئی شمولیت نہیں ہے, انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کیا. نہ صرف ریجیکٹ کیا, انہوں نے میسائلز داغے پاکستانیوں پر, 26 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, اور پاکستان نے اس کے جوابی کارروائی میں رفائلز کو ڈاؤن کیا جو کہ بہت ہی بہترین جواب دیا. I'm sure that Pakistan is steadfast in their resolve, alhamdulillah, and we stand behind our armed forces. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سین آواز ضرور آنی چاہیے انڈیا کے اندر سے بھی کہ بھائی مسئلے کو بیٹھ کر ختم کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی ریزیوم ہونی چاہیے, پانی کو بوم کی طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے, اور جو 26 لوگ جو شہید کیے ہیں انہوں نے پاکستانی, انڈیا نے میسائلز داغنے کے بعد اس کا ہرجانہ بھگتنے کے بعد یہ بات ہونی چاہیے کہ جی آئیں اب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور پیس ٹاکس کرتے ہیں, اس سے پہلے نہیں.